السلام علیکم جی، بڑی دلچسپ خبر ہے اور بہت دلچسپ خبر ہے. آپ نے ہنسنا نہیں ہے اس دوران، میں ہنسنے کا کام صرف میں سر انجام دوں گا. خبر یہ ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب نے اپنے سیاسی مستقبل سے مایوس ہو کر ایک انقلابی فیصلہ کیا ہے، اور انقلابی فیصلہ کر کے انہوں نے یہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ جناب ایک یوٹیوب کے اوپر چینل شروع کریں گے جس کے اوپر وہ کھانے کی ترکیبیں بتایا کریں گے، بلکہ کھانے جو ہیں وہ پکا پکا کے آپ کو چکھایا بھی کریں گے. اب دیکھیں کیا صورت ہوگی اگر آپ ایک دفعہ میرے ساتھ تصور کی آنکھ سے ذرا ملاحظہ فرمائیے. تو میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھانا پکانے والے شیف کا ایپرن پہنا ہوا ہے فواد چودھری نے، اور سر پہ وہ لمبی ہی ساری ٹوپی پائی ہوئی ہے. وہ تھوڑا بیٹا تھا جو بنیز بریڈ کے اوپر جو لمبی ٹوپی پہن کے وہ تصویر نہیں بنی، وہ لمبی والی ٹوپی پائی ہوئی ہے. تو فواد چودھری صاحب لگیں گے کیسے؟ اللہ کی قسم دیکھ کے ہی لوگوں کا ہانسا نکل جائے. تو خیر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل ہوں گے، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں گے، اور مصدق ملک بھی ہوں گے. مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ جو مرچیں ڈالنے کا کام کریں گے اس ڈش کے اندر. تھوڑا سا مسالہ اور بڑھا دیں، تھوڑی سی مرچیں اور بڑھا دیں، نمک اور بڑھا دیں، کیونکہ لوگ نمک حرامی کر جاتے ہیں. تو مصدق ملک صاحب تو خیر مرچیں، نمک اور مسالہ چیک کر رہے ہوں گے. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو ماشاءاللہ ان کا سر سیکنڈ فلور پہ ہوتا ہے، بڑے دراز قد ہے نا، تو وہ تو جب تک نیچے ہوں گے تو کوئی پکی ہوئی چیز یا کوئی تیلی لگانے کی کوشش کریں گے. تیلی نہیں لگا سکتے، ویسے وہ تیلی لگانے کا کام مفتاح اسماعیل سے لیا جائے گا. لیکن اگر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی کوشش کر لی کہ وہ تیلی لگا دیں تو کیا منظر ہوگا. اور وہ کیا منظر ہوگا کہ جناب فواد چودھری صاحب جو ہے وہ آلو جو ہے وہ بنانے کا طریقہ، مطلب آلو کس کی سبزی بنائیں گے، کیونکہ سیاست کے آلو جو ہے وہ جناب حضرت قبلہ فواد چودھری صاحب خود ہیں. اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے. یہ خبر ہمارے دوست محبی عمار مسعود صاحب کی جو ویب سائٹ ہے وی نیوز اس نے دی ہے، اور وہی نیوز نے باقاعدہ جو ہے فواد چودھری صاحب کی مسز ہبہ فواد چودھری جو ہیں ان سے رابطہ کیا، انہوں نے تصدیق کی کہ وہ جو ہیں وہ ایک بنا رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جس کے اوپر وہ مختلف قسم کی باتیں کریں گے، اور بھی کام ہوں گے اس میں، فیشن ڈیزائننگ یہ وہ سارا کچھ ہوگا، لیکن جو ہے وہ کھانے کا بھی ایک چینل ہوگا. تو ہمیں اس سے یاد آ گیا کہ فواد چودھری صاحب ایک قسم کے سیاسی آلو ہیں. ویسے آپ انہیں سیاسی کا لفظ نہ بھی لگائیں تو پھر بھی وہ وہی ہیں، لیکن سیاسی آلو ہیں، کیونکہ آلو ایک ایسا سبزی ہے یا پھل ہے، پھل تو نہیں کہا جا سکتا، آلو ایک ایسی سیاسی سبزی ہے کہ جو ہر سبزی کے ساتھ فٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آلو بینگن، آلو گوشت، آلو چکن، آلو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے گا، آلو کا شوربہ، آلو کی بھجیا، مطلب ہر دوسری چیز کے ساتھ آلو فٹ ہو جاتا ہے. بعین ہی جس طرح جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہر سیاسی پارٹی میں فٹ ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ کہ وہ رہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے اندر ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں اور آصف زرداری کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور بلاول کے اندر انہیں مستقبل کی قیادت اور مستقبل کا وزیر اعظم نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر جب پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں یا وہ اقتدار سے نکالی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کو پیارے ہو جاتے ہیں. اور ان سے بڑا زبردست مؤثر اور شعلہ بیان ترجمان آج تک عمران احمد خان نیازی کو ملا ہی نہیں ہے. اور جس جو ہے جارحیت کے ساتھ اور جس بد زبانی کے ساتھ اور جس گھٹیا پن کے ساتھ انہوں نے عمران احمد خان نیازی کی حمایت کی یا اس کا ساتھ دیا، اور جس طرح اپنے پرانے دوستوں تک کو بھی انہوں نے نہیں بخشا عمران احمد خان نیازی کی محبت میں، حالانکہ وہ دوست ان کے اوپر مرتے رہے، لیکن انہوں نے ان سب میں سے کسی کو بھی ایک آنے کی رعایت نہیں دی، نہیں بخشا. وہ جناب فواد چودھری صاحب جو ہے وہ پاکستان میں تحریک انصاف میں رہے، اور نظر تو یہ آتا تھا کہ شاید عمران خان بھی یہ پارٹی چھوڑ جائیں گے، فواد چودھری صاحب نہیں چھوڑیں گے. اور وہ اس قدر کمٹمنٹ کے ساتھ، اس قدر جذبے کے ساتھ، اس قدر محبت کے ساتھ پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی یہ پارٹی چھوڑ جائے یا چھوڑ جائے،
جناب فواد چودھری صاحب نہیں چھوڑنے لگے. تو فواد چودھری صاحب نا جھینگا لالا ہور جھینگا لالا ہور جھینگا لالا ہور کرتے ہوئے اب اس کے بعد جناب یہ پاکستان استحکام پارٹی میں چلے گئے ہیں. PIP پاکستان استحکام پارٹی اس کے اندر چلے گئے ہیں اور اس کے اندر منہ چھپا کے پچھلی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے پائے جا رہے ہیں. بھلا کیوں؟ وہ اس لیے کہ پہلی 2 سیٹوں کے اوپر براجمن ہو گئے ہیں فردوس عاشق اوان اور فیاض الحسن چوہان. اب فردوس عاشق اوان اور فیاض الحسن چوہان ویسے بائی دا وے زہر بھروانے کے لیے فواد چودھری صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن اب کبھی کے دن بڑے اور کہیں کی راتیں. اب وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے برابر بیٹھے ہیں، جبکہ ان کے وہ باس رہے ہیں، باس رہے ہوں، بلکہ باس نہیں باس رہے ہوں. تو باس جو ہیں اب پرانے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر سر جھکا کے پچھلی سیٹوں کے اوپر منہ چھپا کے ہی بیٹھ سکتے تھے. کبھی سر جھکا کے روئے، کبھی منہ چھپا کے روئے. ٹھیک ہے، وہ والا آپ نے سنی ہوئی نا غزل، تیری بے وفائیوں پر، تیری کج ادائیوں پر، کبھی سر جھکا کے روئے، کبھی منہ چھپا کے روئے. تو اس طرح وہ موصوف جو ہیں وہ پاکستان استحکام پارٹی کے اندر پائے جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی جائے جہاں پہ منہ دکھایا جا سکے، کیونکہ منہ دکھانا بہت ضروری ہے. اور یہ بات جناب فواد چودھری صاحب کا جو پہلا سیاسی باس ہوگا، جو بھی کوئی حوالدار شوالدار ہوگا، اس نے ان کو بتایا ہوگا کہ منہ دکھانا بہت ضروری ہے. اسی لیے جب یہ پیپلز پارٹی سے بے روزگار ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا ہماری بھی دوستی ختم، آپ کی حکومت ختم، ہماری آپ سے دوستی ختم. تو یہ ان دنوں بے روزگار ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے آ کے ایک ٹی وی چینل کو جوائن کر لیا تھا، اور وہاں پہ رات 10 بجے والا کہ 8 بجے والا کرنٹ افیئر کا پروگرام لانچ کر دیا تھا، اور بہت زیادہ تنقید فرمایا کرتے تھے عمران احمد خان نیازی کے اوپر. وہ نیو ٹی وی چینل تھا، اگر آپ کو یاد ہو، نیو ٹی وی، جس کے آج کل مدار المہام ہیں جناب نصر اللہ ملک صاحب. اس ٹی وی کو انہوں نے جوائن کر لیا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے پروگرام شروع کر دیا تھا کرنٹ افیئر کا، حالات حاضرہ کا. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چونکہ ان کی آواز بہت بریک ہے، خواتین کے موافق ہے، بلکہ خواتین کے موافق بھی نہیں کہنی چاہیے، بہت بریک اور کانوں کو چبھتی ہوئی آواز ہے. اور خواتین کی بھی ایسی آواز نہیں ہوتی. ایسی آواز جیسی فواد چودھری صاحب کی ہے، ایسی آوازوں کو میڈیا کے لیے انفٹ قرار دیا گیا. لیکن چونکہ شارٹ کال کر رہے تھے عمران احمد خان نیازی کے باس جناب فیض حمید صاحب، تو اس لیے اس میڈیا ہاؤس کو جناب فواد چودھری صاحب کو فوری طور پہ نوکری دینا پڑ گئی. اور فواد چودھری صاحب وہاں پہ کافی عرصہ یہ کام فرماتے رہے. پھر اس کے بعد پھر ان کو ٹرانسفر آرڈر آ گئے، اور وہاں سے ان کی ٹرانسفر ہو گئی. اگلی مطلب ٹرانسفر ہوئی تھی پیپلز پارٹی سے، لیکن جوائننگ نہیں مل رہی تھی آگے، تو پھر ان کو جوائننگ کے آرڈر آ گئے، اور جوائننگ ان کی ہو گئی پاکستان تحریک انصاف PTI کے اندر. اور PTI کے اندر پھر انہوں نے پورے شبہ رکھ رکھا اور دبدبا کے ساتھ دبدبے کے ساتھ انہوں نے کام کیا. جس کو جو چاہتے تھے کہتے تھے، اور جس کے خلاف جو بات کرنا ہوتی تھی کرتے تھے. انہوں نے کوئی بھی عزت، غیرت، شرم، حیا، دوستی کوئی منہ کوئی نہیں مد نظر رکھا. انہوں نے ہر وہ بات کھل کے کہی. اس حوالے سے میں ان کا بہت بڑا مداح کہ سیاسی ترکاریوں کے اس آلو نے کوئی شرم و حیا نہیں رکھی، کھل کے جناب ہر ایک کو گالیاں دی. تو اب میں سوچ رہا تھا تصور کی آنکھ سے کہ دیکھیں کچھ ہی دنوں کے بعد ماموں کے بیٹے کامران جو ہیں ہمارے جناب، میری صحافت کے 40 سال، جی صحافتی تجربے کے 40 سال، 30 سال تھے نا، 10 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، تب 40 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو یہ 40 سالہ حامل تجربے کے 40 سالہ تجربے کی حامل جناب حضرت قبلہ کامران خان صاحب اگر بیٹھ گئے ججز والی جگہ کے اوپر، تو وہ بھلا کیسے کہیں گے اچھی اچھی ڈشیں آ رہی ہیں فواد چودھری کے کچن سے، اچھی اچھی ڈشیں آ رہی ہیں، تمام احباب کو مبارک ہو، اچھی اچھی ڈشیں آ رہی ہیں. بھائی کامران خان تو یہی کہہ رہے ہوں گے. بہرحال جی ہبا صاحبہ جو ہیں ہماری محترم بھابھی صاحبہ، ان کو بہت بہت مبارک ہو. اب اگر وہ گھر میں وہ کچن کی جو ڈیوٹی تھی وہ ان کی ختم ہو گئی ہے. اب موصوف جب پروگرام ریکارڈ کروایا کریں گے اور وہاں پہ قسم قسم کے جو کھانے بنایا کریں گے، وہ پروگرام کے خاتمے کے بعد وہ
گھر میں لے آیا کریں گے اور ان کو پیش کیا کریں گے. دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر کیسے برآمد کرتا ہے. فواد چودھری صاحب کو پہلے وقت پڑ گیا ہے، لیکن ہبا فواد کے لیے تو اس میں سے دیکھیں نا کیسے خیر برآمد ہو گئی ہے. تو گڈ لک فواد چودھری صاحب. آپ سے پہلے آپ ہی کی جسامت کے ایک بڑے مشہور و معروف شیف ہیں، کراچی سے آتے ہیں، اور ان کا پتہ نہیں کیا نام ہے، ان کا بھائی سم تھنگ نام ہے. ہم ان کو نہیں جانتے، ہم صرف آپ کو جانتے ہیں. تو آپ نے ان کا ریکارڈ توڑنا ہے. جتنے ویوز ان کو ملتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ کو ویوز ملیں گے. یہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. کم از کم اس طرح سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سی ڈش نہیں کھانی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.